तब मैं जनाब अयूब जोसेफ से मुल्तमिस हूँ कि वो मंजूम खराज के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब अयूब जोसेफ। मुबशर सलीम की भी ख्वाहिश थी कि क़य्यूम ताहिर का कलाम मैं पढ़ूँ यहाँ पे। हैदर भाई, आपकी भी इजाज़त। इतनी स्याह रात में मिसले कमर क़य्यूम, इतनी स्याह रात में मिसले कमर क़य्यूम, हर एक लफ्ज़ आपका रोशन सहर क़य्यूम। इस बज़्म शौक़ में जो जमाले सुखन है आज, इस बज़्म शौक़ में जो जमाले सुखन है आज, ज़ौक़े सफ़र है और हैं महवे सफ़र क़य्यूम। एक हुस्न रंगो नूर दमकता चहार समत, एक हुस्न रंगो नूर दमकता चहार समत, रमज़े हयात इश्क से हैं बाखबर क़य्यूम। शुक्रिया। लोहे ख़िज़ां में मौसम गुल को तलाशना, लोहे ख़िज़ां में मौसम गुल को तलाशना, हैं साहिब नज़र भी तो अहले हुनर क़य्यूम। अशआर के जैसे हों मोती जड़े हुए, अशआर के जैसे हों मोती जड़े हुए, ये आँख में जो रेत है ये है गौहर क़य्यूम। मुल्के सुखनवरी के हैं बेताज बादशाह, मुल्के सुखनवरी के हैं बेताज बादशाह, हैं कहकशां से आपके ये बामो दर क़य्यूम। तेरा ख़याल एक हकीकत है ए बशर, तेरा ख़याल एक हकीकत है ए बशर, हर अहदे हरफ़ो शेर में होंगे अमर क़य्यूम। बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ ज़हमत दे रहा हूँ, हमारे बहुत ही उम्दा लिखारी और बहुत ही खूबसूरत शख्स, उर्दू अफ़साना और नावल और तहक़ीक़ का बहुत ही मोतबर नाम जनाब मोहम्मद अमीर शाहिद साहब का, कि उन्हें कहीं जाना है तो मैं उनसे तमाश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार फरमाएँ। मैं अपनी बात ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए एक दो मिसालें पेश करना चाहूँगा। मसलन जिस इलाके और रहतल से क़य्यूम का ताल्लुक़ है, उसी से मेरा और उसी से इज़हार साहब का है और महबूब का है। और हमारा मुशाहिदा है कि हमारे यहाँ की बड़ी बूढ़ियाँ और बुज़ुर्ग अफराद जो ही बुज़ुर्गी की उम्र को पहुँचते हैं और समझने लगते हैं कि दम वापसी शुरू हो चुका है, तो बिलअमूम एक मुहावरा बकसरत इस्तेमाल करते हैं कि डीगर वेला आ लगे है कुछ कर ले कुड़िए। लगभग यही फ़िज़ा क़य्यूम ताहिर के यहाँ गज़ल के शेर में यूँ ढल गई है। असर हो जाए तो फिर धूप ठहरती कब है, असर हो जाए तो फिर धूप ठहरती कब है, अब फ़कत लम्हों को गिन साल महीने से निकल। क़य्यूम ताहिर का एक और शेर है, इतने रोशन थे ख्वाब शहरों के, लोग देहात से निकल गए। शहरी ज़िंदगी का तस्वर पक्के मकानों, सड़कों और रोशनियों की चकाचौंध से बनता है, जबकि नई ज़िंदगी में धूल उड़ाते रास्ते और कच्चे मकान एक मंजर बनाते हैं। मौसमों की सख्तियाँ झेलते इन मकानों और इनके मकीनों की ज़िंदगी क़य्यूम ताहिर ने एक लफ्ज़ तगारा बरत कर जिस तरह तस्वीर की है, इसने उनके शेर को ताज़ा और ज़्यादा बामानी कर दिया। एक शगाफ पड़ता था एक शगाफ भरने से, एक शगाफ पड़ता था एक शगाफ भरने से, पर ख्वाब के तगारे को मैं कहाँ लिए फिरता। अब जिसने नई ज़िंदगी को देखा हुआ है, जिसने कच्चे घर में अपनी ज़िंदगी को बिताया हुआ है, बारिशों ने जो सूरत हाल उस घर के साथ होती है बारिशों के अंदर और मौसमों के सख्त मौसमों में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। उसका तस्वर यहाँ पे नहीं किया जा सकता। इस माहौल को भी क़य्यूम ताहिर ने
غزل کے اندر لا بسایا ہے۔ کچھ اور شعر دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے ماضی اور اپنے دیہات سے تصویریں اٹھا اٹھا کر اپنی غزل کی فضا اور مزاج کو سر نو متشکل کرتے ہیں۔ ایک ایسے صحن کا تصور باندھیں جس کے ایک کونے میں تندوری پر عورتیں جمع ہیں اور باری باری روٹیاں لگا رہی ہیں۔ جب وہ آٹے کے پیڑے کو ہتھیلیوں کے بیچ گھماتی ہیں اور اسے گول چپاتی کی صورت دے رہی ہوتی ہیں تو آوازوں کا ایک ردھم قائم ہوتا ہے۔ اس کھلے صحن میں وہاں جہاں چارپائیاں بچھی ہیں مردوں کی محفل جمی ہوئی ہے، وہاں کا قصہ الگ ہے۔ قیوم طاہر نے اس فضا کو اپنی غزل کا حصہ کیسے بنایا ہے، یہ شعر ابھی آپ سن چکے ہیں۔ وہی روٹیاں پکتی تھیں، سازوں کا گماں ہوتا تھا، شام کو گاؤں میں گھر گھر یہ سماں ہوتا تھا، وجد میں آپ ہی آ جاتا تھا قصہ گو بھی، رات ڈھلتی تھی تو ایک عشق جواں ہوتا تھا۔ ایک اور غزل کا شعر سنیے۔ نظم ہوتی ہے کسی بولتے ہوئے تیتر کی طرح، شعر لکھتے ہیں کہ ایک باب اثر کھولتے ہیں۔ جنہوں نے تپتے موسموں میں کھیتوں کے اندر تیتروں کو بولتے ہوئے نہیں سنا، وہ اس شعر کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ کہیں کہیں فضا سازی سے گہری معنویت پیدا کرنے کے لیے وہ ٹھیٹھ پنجابی کے الفاظ بھی برت کر انہیں اردو میں اردوا لیتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ ہے پینڈا، جو سفر اور مسافرت کے معنوں میں بولا جاتا ہے، مگر پینڈا کے ساتھ جو سفر کی مشقت کا تصور اور ایک خاص فضا منسلک ہو جاتی ہے، وہ سفر اور مسافرت جیسے لفظوں سے ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں یہ سفر محض 2-4 قدموں کا بیان ہوا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ جس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے ایسا اسے یقین دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کون جانے جب نکل پڑے تو یہ پینڈا عمر بھر نبیڑے میں نہیں آئے۔ اب تو یہی 2-4 قدم کا پینڈا ہے، کیا کہتے ہو اب نکلیں یا کل جائیں۔ اب ذرا اس فضا بندی سے ہٹ کر ایک دو باتیں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا شعر کی مجموعی قدر میں جمالیاتی خوبی اور سماجی افادیت دونوں شامل ہیں، اس لیے مکمل طور پر اچھا شعر وہ ہے جو فن کے معیار پر ہی نہیں زندگی کے معیار پر بھی پورا اترے۔ یہاں سماجی افادیت سے مراد کوئی منڈی میں قیمت بٹورنے والی افادیت نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کی تفہیم ہو جانے کا وسیلہ ہو جانے والی افادیت ہے۔ جی ایسی افادیت جو آدمی کو آدمی سے جوڑ کر بامانی بناتی ہے کہ اسی سے زندگی اور انسانیت کے معیار کی تعین ہوتی ہے۔ مادی افادیت کی بجائے جمالیاتی اور تخلیقی معیارات رکھنے والا معاشرہ زیادہ بالغ نظر اور زیادہ افادی ہوتا ہے، اور انہی پیمانوں پر فرد معاشرے میں محترم بھی ہونا چاہیے۔ میں نے چاہیے کہا ہے تو اس لیے کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ یہیں افتخار عارف کا ایک شعر یاد آتا ہے، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ غزل کی صنف میں یہ خوبی ہے کہ اگر شاعر کے پاس کوئی قرینہ ہو تو وہ لگ بھگ ملتے جلتے موضوعات کو برتتے اور ایک سے لسانی وسیلے استعمال کرتے ہوئے بھی اس میں ایک نیا پن اور معنی کی ایک اور جہت پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، بہت پہلے اصغر گونڈوی نے کہا تھا، ایک عالم حیرت ہے فنا ہے نہ بقا ہے، حیرت بھی یہ حیرت ہے کہ کیا جانیے کیا ہے۔ قیوم طاہر نے فنا اور بقا کے اسی موضوع کو یوں برتا ہے، اسی بقا میں بجز فنا کیا ہے، کوئی منزل بھی راستہ کیا ہے، کوئی آواز پہ گرا کھولے پردہ ساز میں چھپا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قیوم نے یہاں فنا اور بقا کے موضوع کے مقابل ہوتے ہوئے حیرت کے ساتھ تجسس اور جستجو کو بھی گونج لیا ہے، اور یہیں سے ان کا شعر مختلف ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ پیراگراف جو میں نے ان کی کتاب کے لیے لکھا تھا اور ان نے اس میں شامل کیا، قیوم طاہر نئی نسل کے ان نمایاں ترین شعراء میں سے ہیں جنہیں غزل کی تہذیب میں رچ بس کر شعر کہنے کی توفیق عطا ہوئی۔ وہ نہ تو کلاسیکی غزل سے مخصوص لفظیات کے بے درگہ استعمال سے اپنے قاری کو مرعوب کرتے ہیں، اور نہ ہی غزل کی اپنی مستحکم روایت سے بغاوت کر کے توجہ بٹورنے کا ہیلا کہ اس صنف کے بے پناہ امکانات اور اپنی فنی توفیقات پر کامل ایقان نے انہیں تخلیقی تجربے کی گمبھیرتا کے سہنے اور سہارنے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ زندگی کے حصی تجربے، گہرے مشاہدے اور مطالعے کے علاوہ ہری بھری متخیلہ کو کام میں لا کر وہ اپنی شعری جمالیات مرتب کرتے ہیں،
اور لطف یہ کہ شعر کہنے کا سارا عمل قیوم طاہر کے ہاں اس کمال کرینے سے ہوتا ہے کہ مصرع آج کے فرد سے وابستہ نفسیاتی لہروں، حسیاتی کروٹوں اور بے قراری سے پہلو بدلتے سماجی انسان کے وجود کے بچھونے پر بنتی بگڑتی سلوٹوں کی تظہیر ہو جاتا ہے۔ سلوٹ قیوم طاہر کا نیا شعری مجموعہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجموعہ بھی نہ صرف قیوم طاہر کی توقیر میں اضافے کا سبب ہوگا، ان کے کئی اشعار زبان زد عام ہونے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے بہت مقبول ہو گئے۔ بہت شکریہ۔